لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ خود کو جاننا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سیلف ڈسکوری۔ آپ خود کو جانیں، پہچانیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ رننگ کے اندر، کرکٹ کے اندر، بیڈمنٹن کے اندر، میں خود اپنے حوالے سے بتاؤں، میں بیڈمنٹن کا ڈسٹرکٹ کا پلیئر تھا، میں خود بیڈمنٹن کا ڈسٹرکٹ کا پلیئر تھا، کرکٹ ہمارے نام سے ٹورنامنٹیں کھیلی جاتی تھی، یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں ہوئی۔ لیکن میں اگر اس فیلڈ کے اندر ہوتا تو آج مجھے یہ مقام نہ ملتا۔ یہ دین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے آج عزت عطا فرمائی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ کے اندر آپ تقدیر آزمانا چاہیں، لیکن ایک بات عرض کروں گا، دیانتداری کے ساتھ اس فیلڈ کے اندر آپ محنت کریں گے تو اللہ ضرور ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری چیز، جیسا اسٹارٹنگ میں نے عرض کیا، سیلف کانفیڈنس کی بجائے، سیلف کانفیڈنس سے مراد یہ نہیں کہ مطلب آپ اپنے آپ پر اعتماد نہ کریں، اپنی محنت پر اعتماد نہ کریں، سب کچھ کرو، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ مولا میں نے اپنی کوشش کر دی۔ اس لیے کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹیچر کو مجھ سے خنث تھی، اس لیے انہوں نے میرے مارکس کاٹ دیے۔ ارے بھائی، تم نے اگر اچھی محنت کی ہے تو کون ٹیچر کی مجال ہے؟ تم کہہ سکتے ہو کہ میرا ایگزام دوبارہ لو۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کالج وغیرہ کے اندر، اور یہ سارے ایکسکیوز لوگ پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنے اندر جو ہے سیلف کانفیڈنس بھی پیدا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں، خاص طور پر کہ آپ خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ خدا اعتمادی کا سلسلہ بھی جاری رکھیں کہ میرے مولا میں نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں اور تجھ پر بھروسہ کر کے بڑھ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے مولا تو مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے علاوہ کسی بھی فن کا معاملہ ہو، کسی بھی سبجیکٹ کا معاملہ ہو، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ بغیر پریکٹس کے آپ سکسیس نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ریگولر پریکٹس کرنی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیے آخر کیا وجہ ہے کہ ایس ایس سی کے ایگزام دینے والوں کو جو ہے وہ گزشتہ سال کے ایس ایس سی کے اندر جو پیپرز آئے ہوتے ہیں وہ پیپرز کی گائیڈ دی جاتی ہے، اور پھر اس سے وہ محنت کراتے ہیں، پریکٹس کراتے ہیں، ایسے پیپرز آئیں گے، اس طریقے کے کویشچن ہوں گے، اتنا ٹائم ہوگا، تمہیں اس طریقے سے جواب لکھنے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں یہ کیوں کراتی ہے؟ پریکٹس سے، تاکہ تم 3 گھنٹے کے اندر اپنا پورا پیپر اچھی طریقے سے لکھ سکو۔ تو آپ اگر اسی ٹائم پر کلاسز کے اندر جا کر کے محنت کرنے کی بجائے آپ 9 سے محنت کریں، آپ اس کے بعد کی زندگی میں، اچھا پرابلم کب آتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، چلیے تھوڑا سا اس کو میں کلیئریفائی کر دوں۔ بہت سارے لوگ 10th کے اندر میرٹ لسٹ کے اندر آتے ہیں، 12th میں پہنچنے کے بعد 5-10% تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر ان کو لائن سلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو کسی اور لائن کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ لائن رہ جاتی ہے ان کی، اور پھر اس کے بعد ان کا فیوچر جو ہے بہتر بننے کی بجائے، وہ چونکہ 11th میں جانے کے بعد کوئی ایجوکیشن اور کالج کے اندر پھر سچویشن ایسی ہوتی ہے، سب سے پہلا کام میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 11th میں پہنچنے کے بعد بچہ ماں باپ کو سب سے زیادہ کتابوں کے لیے اور فیس کے لیے کہنے کی بجائے کہتا ہے مجھے کم سے کم 6 جوڑے نئے کپڑے کے دلا دو کالج میں پہننے کے لیے۔ ارے بھائی، تو ڈریس کی کمپٹیشن میں جا رہا ہے کہ کالج میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہیں سے مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایمز اور مقصد سے انسان ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے مقصد سے نہ ہٹیں، اور آپ شروع ہی سے اپنا گول، اپنا ایم سیٹ کر لیں، اور اس کے بعد اس کے سلسلے میں پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ جس سبجیکٹ کے اندر آپ کو ایکسپرٹ ہونا ہے آپ اس کے سلسلے میں پریکٹس کریں۔ ایک اور چیز، خود کو یقین دلائیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ یہ میرے لیے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، میں اسے کر کے رہوں گا۔ جب آپ خود کو یقین دلائیں گے تو وہ کام بھی آپ کے لیے انشاءاللہ العظیم ایزی ہو جائے گا، اور آپ وہ کام آسانی سے کر سکیں گے، اور آپ کو خود کو ہی یقین نہیں کہ میں کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، مجھ سے ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ تو جب آپ خود ہی مطمئن نہیں ہیں
تو آپ آگے کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کو خود کو مطمئن کرنا ہوگا اور خود کو یقین دلانا ہوگا کہ آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور ایک چیز، اپنے برین کو ٹرین کریں. اپنے برین کو ٹرین کریں. آپ کا مائنڈ بنائیں، آپ اپنی سوچ بنائیں اور اس کو مضبوط کریں. اس لیے جس کا قوت ارادی جو ہے، جس کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے نا، وہ پھر سب کچھ کر گزرتا ہے، پھر اسے ٹینشن نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہوں گے ایوریسٹ پر چوٹی پر چڑھنے کے لیے آدمی ارادہ پہلے مضبوط کرتا ہے، حالانکہ موت کا ڈر ہے کہ ذرا پیر پھسلا تو گئے، لیکن اس کی قوت ارادی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس کا برین اتنا ٹرین ہوتا ہے کہ اس کے لیے اوپر تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. اور آپ جانتے ہیں جب وہ اوپر تک پہنچ جاتا ہے تو پہنچنے کے بعد اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. لیکن اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، بلندی پر چڑھتے وقت وہ نیچے نہیں دیکھتا، اوپر ہی دیکھتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو کامیاب ہونا ہے تو پیچھے کی ناکامیوں کو دیکھنے کی بجائے آگے کی ترقی کی طرف ہی آپ کی نظر ہونی چاہیے، تب آپ کامیاب ہو سکیں گے. تو برین کو ٹرین کریں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی سوچیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے. آپ کے اندر پروردگار جل جلالہ نے خوبی رکھی ہے. کسی کو ایسا نہیں کہ صلاحیت نہ عطا کی ہو، بس یہ ہے کہ اس صلاحیت کا استعمال کرنا ہے. اگر آپ اس صلاحیت کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرتے ہیں تو ان صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ دنیا میں ایک اچھے کامیاب انسان کی حیثیت سے بن سکتے ہیں. جتنے بھی انسان آپ کو کامیاب روئے زمین پر ملیں گے، ان سارے انسانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ جو نہیں ہے اس پر توجہ دینے کی بجائے انہوں نے جو ہے اس پر توجہ دے کر اس کا استعمال کیا. نتیجتاً میرے کریم نے ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمایا. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.